کراچی میں کینالز کے خلاف احتجاج کرنے والے وکلاء اور پولیس آمنے سامنے۔ گلشن حدید لنک روڈ میدان جنگ بن گیا۔ وکلاء اور مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس کا لاٹھی چارج، ایک وکیل زخمی۔ گلشن حدید لنک روڈ پر وکلاء نے نہروں کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دے رکھا تھا۔ وکلاء پھر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ ٹھٹھا کراچی قومی شاہراہ مکمل بلاک، شہری پریشان۔ پہلگام فالس فلیگ، بھارت میں ہندو انتہا پسندی عروج پر، کشمیری طلبہ پر تشدد میں تشویشناک اضافہ۔ بھارتی شہر موہالی میں ہندوؤں کا ہاسٹل میں رہائش پذیر کشمیری طلبہ پر دھاوا، ہاسٹل کے دروازے پر لاتیں ماری، گالیاں دیں، کشمیری طلبہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں، خواتین طالبہ سے بھی بدسلوکی، چندی گڑھ میں کشمیری طلبہ کے گروپ پر حملہ، دہرادون میں ہندو رکشک دل کی جانب سے ویڈیو پیغام میں کشمیریوں کو وارننگ دی گئی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارتی انتہا پسند ہندوؤں نے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں کشمیری نہیں، کشمیر کی زمین پر قبضہ چاہیے۔ بھارت کا ایک اور گھناؤنا منصوبہ ناکام، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ہزیمت پر بیرون ملک بھارتی بھی حواس باختہ۔ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن پر منظم انداز سے حملہ کرنے کی ناکام کوشش۔ پاکستان ہائی کمیشن پر حملے کے لیے 300 سے 400 شرپسند موجود تھے۔ شرپسندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی نے کردار ادا کیا۔ بھارتیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی شہری بھی جھنڈے اٹھائے شامل تھے۔ شرپسندوں میں 4 نقاب پوشوں کو ہائی کمیشن میں پاکستانی جھنڈا گرانے کا ٹاسک دیا گیا۔ نقاب پوش شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شرپسند نارنجی رنگ پاکستان ہائی کمیشن کی سفید عمارت پر پھینکنا چاہتے تھے۔ پاکستان ہائی کمیشن کے ارد گرد موجود پاکستانیوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بھارت کا بڑھتا جنگی جنون، بین الاقوامی سرحد سے منسلک گاؤں سے منسلک فصل کی کٹائی کے اعلانات کرا دیے گئے۔ بھارتی پنجاب میں واقع گردوارے سے عوام کے لیے اعلانات، بی ایس ایف کی جانب سے سرحد پر موجود فصلوں کی کٹائی کے لیے عوام کو 2 دن کی مہلت۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارت نے روایتی جنگ کا آغاز کیا تو بھارت بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جنگ کا آغاز بھارت کرے گا مگر اختتام پاکستان کرے گا۔ پہلگام واقعہ، سلامتی کونسل میں پاکستان کی سفارتکاری کام کر گئی، مقبوضہ کشمیر متنازع علاقہ قرار، بھارت ہاتھ ملتا رہ گیا، بھارت من پسند قرارداد منظور کرانے میں بھی ناکام۔ سلامتی کونسل کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ہوئے واقعے پر اظہار مذمت، پاکستان نے سفارتی کوششوں سے متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ پاکستان نے لفظ جموں کشمیر بھی بیان میں شامل کرایا۔ بھارت چاہتا تھا لفظ پہلگام شامل ہو تاکہ یہ تاثر قائم ہو کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت ہڑپ کر چکا۔ پہلگام لفظ شامل کرنے میں ناکامی کے ساتھ بھارت فوری اظہار مذمت بھی نہیں کرا سکا۔ مودی سرکار پاکستان دشمنی میں سٹھیا گئی، اڑیسہ میں 3 دہائیوں سے مقیم پاکستانی نژاد خاتون کو بے دخلی کا نوٹس جاری۔ ہندوستانی شہری سے شادی شدہ پاکستانی خاتون سدرا کا ایک بیٹا بیٹی اور 2 پوتے ہیں جو ہندوستانی شہری ہیں۔ ان کے پاس ووٹر آئی ڈی اور ہندوستانی۔ بھارت پاکستان کا ایک بوند پانی نہیں روک سکتا، پانی روکنے کی بھڑکے مارنے والوں نے پانی چھوڑ دیا، ہم امن چاہتے ہیں کمزور نہیں۔ بھارت نے مہم جوئی کی غلطی کی تو پاکستان کے جواب کو تاریخ یاد رکھے گی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی گفتگو، کہا مسلمان دشمنی نریندر مودی کی زندگی میں نمایاں ہے۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن جیسا واقعہ مودی نے پہلی بار نہیں کیا۔ بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ ہونے کے بعد 2 قومی نظریہ سچ ثابت ہوا۔ بھارت میں ناجائز تجاوزات کے نام پر مسلمانوں کی جائیدادیں گرا دی گئیں۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر سندھ کے عوام کا بھارت کے خلاف احتجاج، گھوٹکی، میرپور، ماتھیلو، جہر کی، اوباڑو اور خانپور میں ریلیاں، محکمہ تعلیم کے مقامی افسران، سینکڑوں طلبہ و طالبات بھی شریک۔ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور بھارتی جارحیت کی مذمت کی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر دم کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک، سرمایہ کاروں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیز کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا حکومت نے سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات کیے ہیں، بعض شرپسندوں کے حملوں کا سخت نوٹس لیا ہے، ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے، مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکمت عملی وضع کر لی ہے۔ دین اسلام امن و آتشی کا درس دیتا ہے، سرمایہ کاروں کے تحفظ کی ذمہ داری ہر صورت نبھائیں گے۔ وفد نے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔
वजारत खजाना की अगले बजट में फौजी मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। अफवाज पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तलाक में मजीद ताखीर का इम्कान। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना की मंजूरी EMF से ली जाएगी। आइंदा माह IMF वफ्द के दौरे पाकिस्तान के दौरान बातचीत मुतवक्के है। आर्म्ड फोर्सेज मुलाजमीन को 1 जुलाई 2025 से स्कीम में शामिल किया जाना था। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात MKM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। सैयद वक़ार मेहदी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। पीपल्स पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया गया। सेनेटर ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की तरफ से वक़ार मेहदी उम्मीदवार हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह ने अली खुर्शीदी के जरिए MKM क़यादत से हिमायत की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी का वफ्द सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की क़यादत में आज MKM मरकज़ बहादराबाद आएगा। वफ्द बाज़ाब्ता हिमायत की दरख्वास्त करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली तेज तरीन बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। मंसूबे की फिजिबिलिटी टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। मरियम औरंगजेब वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ आइंदा हफ्ते वज़ीर आला को पेश करेंगी। लाहौर और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन भी प्लान में शामिल।